ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے۔ قال، تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدانی، اور بلا شبہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے۔ ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بہ، ان سے کہ جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، الا مگر ان یشاء، کہ چاہے وہ یعنی ربی میرا رب، شیئن کوئی معاملہ میرے متعلق۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرا رب وسیع ہے ہر چیز پر علم کے لحاظ سے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے سامنے عقیدہ توحید کا اظہار بیان کیا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اس شرک کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کی نفی کرتے ہیں، تو نفی کس انداز میں کی؟ اس میں کوئی لچک نہیں رکھی، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، میرا معبود جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ یہ نہیں ہے، اور نہ یہ عبادت کے مستحق ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے، اور میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف ہی امید، توکل اور ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہی کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پچھلی آیت میں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں حنیف ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی اپنا چہرہ کر رہا ہوں۔ حنیف ہو کر مطلب کہ میں اور کسی کی طرف دیکھنا گوارا کرتا ہی نہیں ہوں۔ اب جب اتنی پختہ انداز میں ان کی تنقید کی گئی، ان کے عقیدے کی تردید کی گئی، اور وہ سب کچھ اپنے بتوں کو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تو یہ سارے اختیارات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے معبودوں کے متعلق کسی بھی اختیار کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے۔ اب ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئی، اور اس کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، آپ کی قوم آپ کی دشمن بن چکی ہے اس عقیدے کی وجہ سے۔ دیکھیں نا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کی طرف لے کر گئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو سابقہ انبیاء کرام پر وہی لے کر آتا ہے، تو آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے، اور کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعجب کیا کہ یہ مجھے صادق اور امین کہنے والے، اور میرے ساتھ ان کی اتنی ساری امیدیں وابستہ ہیں، تو کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی نبی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا ہے۔ اب سابقہ انبیاء کرام کو آپ قرآن میں دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کوئی کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے نا ہمارے آباء و اجداد کے دین کو پتہ کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے الہ کی، جس کی ہم عبادت کرتے، ان الہوں کی کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی گستاخی کی ہے، تو اس کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس فلاں کی مار اس کو پڑ گئی ہے، تو یہ وہ قوم کے لوگ کہتے تھے نبی کو کہ ہمارے کسی بت کی اس کو مار پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ، اس لیے یہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے حالات قرآن میں بیان فرما دیے، اور خاص طور پر یہ مکی صورتوں میں بیان ہوئے، چونکہ مکہ میں حالات ہی ایسے تھے کہ جتنا اس کے متعلق تسلی دی جائے، حوصلہ دیا جائے، وہی کم تھا، یا اس کی پھر بھی ضرورت تھی مسلمانوں کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے تھے جب اس طرح کی باتیں سنتے تھے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کیونکہ مشرکین اپنی نسبتیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، تو ان کے عقیدے کو بھی بڑے ٹھوس انداز میں بیان کر دیا۔ وہ تو اس عقیدے کی کسی طور پر حمایت کرنے والے نہیں تھے، اور پھر ان کی قوم ان کے مخالف ہو کر انہوں نے کیا کیا، یہ جھگڑا چلتا رہا۔ پھر آخرکار کیا ہوا؟ آخرکار وہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا اور ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد قوم نے ان کے خلاف کیا کیا، بہت بڑی آگ تیار کر لی اور اس میں ان کو پھینک دیا گیا۔ دیکھیں کہ اتنی کڑی سزا دینے کا مقصد کیا تھا، تاکہ لوگوں کو بھی اس سے عبرت ہو اور کسی میں جرت پیدا نہ ہو سکے کہ ہمارے الہوں کے متعلق اس طرح کی کوئی بات کرے۔ تو یہ سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو بھی تسلی دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دینا ہے، اور ان مشرکین مکہ کو بھی بتانا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد وہ تو توحید پرست تھے، جن کی طرف تم نسبتیں کرتے ہو۔ اب یہ ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، تو یہ مخالفت انہوں نے کس لیے لی؟ کیا اس میں کوئی اپنی ذات کا مفاد تھا، کوئی اپنی برادری کا، کوئی مالی مفاد تھا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ دنیا میں ہم دیکھیں نا کہ ہم بہت سے معاملات میں اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے خطرے میں ڈالتے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ اسے چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں؟ اور پھر آگے کتنی عزت دی ہے، کتنا رتبہ، مقام، شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلند کر دی۔ تو توحید کی خاطر اگر اپنے آپ کو کوئی خطرے میں ڈالتا، اور یہ خطرہ آتا ہے، اس وجہ سے خطرے میں انسان جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہترین درس ہے توحید کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، قوم جھگڑنے لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آج عقیدہ توحید کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر پھر آگے تمام اعمال کا اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو، اس میں کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی مفاد بالکل بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا تم مجھ سے اس بنا پر جھگڑتے ہو کہ میں نے اپنا معبود، الہ، سب کچھ اللہ کو مان لیا ہے، اور وہ ہی حق رکھتا ہے کہ اس کو مانا جائے۔ آگے جو بات کہی ہے نا، بہت بہت اچھی بات ہے، اور عقیدے کا بہترین سبق ہے۔
وہ سبق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان بتوں سے تم مجھے ڈراتے ہو تو میں تو نہیں ڈرنے والا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ شیطان کے جو چیلے ہیں اور اس کے دوست ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، اور یہ خوف تم نے مجھ سے رکھنا ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعتاً تم ایمان والے۔ تو یہ جو خوف دلایا جاتا ہے نا جھوٹے معبودوں کا اور مشرکین جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کے متعلق لمبی چوڑی باتیں کی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک خوف بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک موحد آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق چلنے والا، وہ یہ کہے گا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہو میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا۔ تمہارا کام تو یہی ہوتا رہے گا، تم ڈراتے رہو گے مختلف طریقوں سے کہانیاں بنا کر، لیکن ابراہیمی عقیدہ کیا ہے؟ اس پر کیا کہا جائے گا؟ ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا چکے ہو، جو مرضی کہتے رہو، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کا اختیار ہی نہیں ہے جن باتوں سے تم ڈرا رہے ہو۔ اور یہ ثابت کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو کر لیتے۔ تو فرمایا کہ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں جو میرے مقدر میں اللہ نے تکلیف مصیبت کر دی ہے نا، وہ تو آ کے رہنی ہے، اور میں یہ سمجھوں کہ وہ تمہارے کسی الہ کی وجہ سے آ گئی، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میں سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں کی ہے، تب مجھے تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت آئی۔ اور مشرکین پھر باتیں تو کرتے ہیں نا، عقیدہ توحید بیان کرنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں تکلیف تنگی مصیبت لکھ دی ہے نا، وہ اسے پہنچ جائے۔ مشرکین باتیں کرتے ہیں، دیکھ لو اس کی باتیں ایسی تھی ہمارے بزرگوں کے متعلق، ہمارے الہوں اور معبودوں کے متعلق جن کی ہم عبادت کرتے تھے، تو دیکھو اس کو کیا سزا ملی، یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باتیں کہی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے کہ بالکل یہ اپنے دل میں بات رکھنی ہی نہیں کہ ان کا اپنے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے، بالکل بھی نہیں۔ ہاں اللہ نے جو مقدر میں کیا وہ تو آ کے رہنا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ کو معلوم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ کوئی اختیار نہیں رکھنے والے۔ یہ جھوٹی باتیں ان کی طرف ساری منسوب کی ہوئی۔ افلا تتذکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تقریر کی، یہ نصیحت کی، فرمایا کہ اب تمہیں کوئی نصیحت تم حاصل کرتے ہو، آپ بھی سمجھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔